کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی نا, تو وہ بیوی نے بہت ریئیکشن کیا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بیوی کو دھمکی دو کہ میں جا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں میں. تو وہ کہنے لگے یار وہ تو میری بیوی بھاگنے دے گی. اس نے کہا بھاگنے نہیں دے گی وہ آپ کو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ آدھا برداشت نہیں کر رہی کسی اور کا ہو, پورا ہی غائب ہو جائے, وہ کیسے برداشت کرے گی ہیں؟ اس کو غم اس کا ہے کہ میرا میاں آدھا مجھ سے چھوٹ گیا, تو پورا ہی چھوٹ جائے. وہ بیوہ ہونا یا بالکل ہی آپ کے مارکیٹ سے شارٹ ہونا. تو جو بھی عزت دار عورت ہے, شریف عورت ہے, ٹھیک ہے غم ہوتا ہے عورت کو, یہ ایک حقیقت ہے, غم ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جب سوکن آئے گی اس کو تکلیف ہوگی, اس کو غم ہوگا. لیکن شریعت نے اس چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشنوں سے بچانے کے لیے برداشت کرنے کا حکم دیا. اسلام نے کہا ہے کہ بھائی یہ غم ٹھیک ہو جائے گا کچھ دنوں میں, اس کی تلافی ہو جائے گی, یوز ٹو ہو جائے گی, عادی ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. بیوہ جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو بھی کیا ساری زندگی روتی رہتی ہے بیٹھ کے؟ کتنی محبت ہے اپنے شوہر سے, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کچھ دنوں میں 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری ہوئی, پھر تھوڑے دن 1 سال کے بعد پھر ہنسی خوشی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو جب بیوہ ہونا کا غم کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ دوسری شادی کا غم بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. تو شریعت نے کہا نہ کرنے میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں. نہ کرنے میں یہ ہوگا کہ ایک عورت کو تو پورے میاں ملیں گے, کروڑوں روپے ایک عورت اپنے شوہر سے آمدن سے کھا رہی ہوگی, اور اسی خاندان میں, اسی گلی محلے میں, اسی کمیونٹی میں سینکڑوں عورتیں ہوں گی جو روٹی کو ترس رہی ہوں گی, جو اپنی حلال خواہش کو ترس رہی ہوں گی. ان کو اولاد نہیں ملے گی, ان کے بچوں کا کوئی کفیل نہیں ہوگا, وہ مجبور ہوں گی بوائے فرینڈ بنانے پر. اور جب وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی تو جس کو فرینڈ بنائیں گی اس کا گھر بھی کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا. آج ہمارے ہاں حلال پر پابندی ہے تو حرام دوستیاں شروع. عورت کو اپنے شوہر پر اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے, 10 لڑکیوں کے موبائل فون میں نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے سیو. تو یہی کلچر ہماری عدالتیں چاہتی ہیں کہ یورپ والا یہی کلچر آ جائے. یورپ میں شادی پر پابندی ہے لیکن بیوی ایک ہوگی, گرل فرینڈ کتنی ہوں گی؟ 10, اور ان کی وہ بیوی اس 10 گرل فرینڈ کو برداشت کر رہی ہوگی. میں نہیں کہتا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور جو وفادار ہوتے بھی ہیں نا تو وہ ایک عمر کے بعد جا کے, جوانی کی ساری مستیاں نکالنے کے بعد 40 سال میں جا کے پھر وہ ایک گرل فرینڈ تمیز سے بنا کے اب میں تمہارا ہوں خالی. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو اسلام کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے بھائی, اسلام کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہماری عدالتیں بیچاری ان کو کیا پتہ شریعت کا, اسلام کا, یہ وہی انگریزوں کے قانون پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور انگریز نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا. جب انگریز نے برطانیہ میں حکومت کی ہے, اسلامی لا کو اس نے چھیڑنے کی کوشش, یہ انگریز کی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جہاں بھی وہ گیا ہے اس نے مذہب کو نہیں چھیڑا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے قوانین انگریز کے دور میں زیادہ اچھے تھے بنسبت آج. انگریز کے دور میں جو طلاق کا عدالتوں کا نظام تھا 100% اسلامی تھا, بلکہ فقہ حنفی کے مطابق تھا. اس نے کہا یہاں کی 99% عوام فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے تو طلاق کا پورا سسٹم فقہ حنفی کے مطابق. اس نے علماء سے کہا تھا آپ فیملی لا بنا, علماء نے بنا کے دیا, وہ رائج کیا انہوں نے. لیکن اب طلاق کا قانون بھی شریعت کے مطابق 1961 میں جو آئلی قوانین بنے, جناب ایوب خان نے یہاں کے سارے علماء کو چھوڑ دیا, بر صغیر کے, انڈیا کے, پاکستان کے, سعودیہ کے سب علماء کو ایک طرف رکھ کے مصر کے کوئی صاحب بلوائے اور انہوں نے آ کے فیملی لا بنایا, اور طلاق کا شریعت کے بالکل خلاف قانون عدالتوں میں. دیکھو ان کو کیا تھا کہ اپنی مرضی کا اسلام چاہیے تھا نا, تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا, تو مصر سے ایک پروفیسر صاحب کو بلا کے پھر اس کو مشرف با اسلام کیا, اس قانون کو جو غلط قانون تھا, ان سے فتویٰ لیا کہ یہ اسلام کے مطابق, اور وہ نافذ. پورے پاکستان میں ان کو کوئی عالم نہیں ملا, پورے انڈیا میں نہیں ملا, بنگلہ دیش میں, برما میں, سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کوئی نہیں ملا. کہاں سے؟ مصر بھی ایک عرب ملک ہے, لیکن وہاں سے اپنی مرضی کے بلا کے نا وہ نافذ کر دیا. تو ہمارے نہ طلاق کا کوئی سسٹم ہے شریعت کے مطابق, نہ خلا کا سسٹم. خلا میں تو بالکل ہی بے راہ روی کا شکار ہیں. تو اس لیے آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو, کسی بیوہ کو, طلاق یافتہ کو سہارا دینا ہو, تو آپ بیگم کو اعتماد میں لینے کی ضرور کوشش کریں. اعتماد میں لے کے کام کریں گے اچھا ہوگا. عورت سمجھدار ہوگی تو انشاءاللہ اعتماد میں آ جائے گی کہ بھائی میرا میاں برائی نہیں کر رہا, زنا نہیں کر رہا, اتنے راستے کھلے میں, میرا میاں باقاعدہ گھر بسا رہا ہے, تو وہ انشاءاللہ ساتھ دے گی. نہیں دیتی ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں, یونین کونسل سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ نکاح انشاءاللہ رجسٹرڈ بھی ہو جائے گا. مسئلہ جب بنے گا جب آپ کی بیگم آپ کے خلاف عدالت میں چلی جائے, اور وہ بہت بے وقوف ہوگی اگر وہ آپ کے خلاف عدالت میں جائے گی, کیونکہ جو گئی ہیں تو حماقت ہے نا.
لے آئے گی, کیونکہ جب 1 مہینے کے لیے آپ اندر ہوں گے تو خرچہ پانی اس کا کون اٹھائے گا؟ بولے گی ہم تو پہلے آدھا میاں تھا, آدھے سے بھی گئی, تو پونا رہ جائے گا یعنی اس کے صرف برکتیں رہ جائیں گی, یادیں رہ جائیں گی. اور پھر جس شوہر کو اس کی بیوی جیل بھیج دے تو اس عورت کو پتہ نہیں کہ واپسی پہ اس کے جذبات کیا ہوں گے میرے بارے میں, تو وہ تو ظاہر ہے پھر طلاق کی طرف بات چلی جائے گی, وہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. تو حکومت اس سے اور ہمارے فیملی سسٹم کو کیا کر رہی ہے؟ تباہ کر رہی ہے, عورت کو یہ رائٹ دے کے. اس کا مطلب ہے پھر ڈیورس ہوگی جب وہ اندر جائے گا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, بیوی نے کیس کیا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار, 2-4 مہینے جیل کاٹ کے آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, طلاق نہ دو بیوی کو, آ جاؤ 4 مہینے جیل ویل کاٹ کے آ جاؤ. بولے چلو اب یہی کر سکتی تھی نا بیگم, ٹھیک ہے, پھر دونوں کے ساتھ برابری شروع کر دو, پھر تیسری میں 6 مہینے کا, تو جیل کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا. قیدیوں کا پتہ چلے گا, ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا بھوک کیا چیز ہے, تو جب جیل میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا یار جیل کیا چیز ہے, تو نیک ہو کے نکلو گے انشاءاللہ. اور وہاں تبلیغ شروع کر دو, اور بھی آپ جیسے 4 شادیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, تو ایک پورا گروپ بنا لو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اس قانون سے گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یونین کونسل والا کوئی, یہاں پہ ہمارے بھی تعلقات ہیں یونین کونسل والوں سے, تو یونین کونسل والوں کو بھی یہ قانون سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ کہیں گے یار یہ خود کر رہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی, ہم تیرے کیا لگتے ہیں. تو ایسے ہی ایک بنایا یونین کونسل والا, خود کرے گا, کسی سے نہیں پوچھے گا. تو یہ عورتوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, خواتین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے